مقدمہ کے اندر جو ہے وہ امور ثلاثہ مذکور ہوتے ہیں. ان میں سے ایک ہے اس علم کی تعریف، دوسرا اس سے جو غرض مطلوب ہے، اور تیسرا موضوع کا بیان. کتب منطق میں ابتدا میں یوں کرتے ہیں کہ علم کی تقسیم کرتے ہیں تصور و تصدیق کی جانب، پھر ان میں سے ہر ایک کی تقسیم کرتے ہیں بدیہی اور نظری کی جانب. بدیہی اور نظری کی جانب جب تقسیم کرتے ہیں تو اس کے بعد نظری بدیہی سے حاصل ہوتا ہے بطور نظر و فکر میں خطا، اور اس خطا سے بچنے کے لیے قانون کی ضرورت، وہ قانون منطق ہے. تو بیٹھے ٹھیک ہے. تو اب یہ جو پہلا جو مرحلہ تھا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق، اس کا بیان ہو چکا. دوسرا مرحلہ ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ وَلَيْسَ الْكُلُّ مِنْ كُلٍّ مِّنْهُمَا بَدِيهِيًّا وَإِلَّا لَمَا جَهِلْنَا شَيْئًا وَلَا نَظْرِيًّا وَإِلَّا لَدَارَ أَوْ تَسَلْسَلَ. کہ تصور و تصدیق میں سے جو ماتن نے کہا کہ تصور و تصدیق میں سے ہر ایک نہ تو بدیہی ہے، اگر ہر ایک بدیہی ہوتا تو کوئی چیز ہمیں مجہول نہ ہوتی، ولا نظریًا، اور ہر ایک نظری بھی نہیں ہے، ورنہ یا دور لازم آتا یا تسلسل لازم آتا. ٹھیک ہے، یہ متن کا خلاصہ ہے. آگے شرح میں مزید باتیں پڑھتے ہیں. متن کے معنی کریں. اور نہیں ہے ہر ایک ان دونوں کے ہر ایک سے بدیہی، ورنہ نہ جاہل ہوتے ہم کسی بھی چیز سے، اور نہ ہی نظری، ورنہ دور ہوتا یا تسلسل ہوتا. یہ بات ذہن میں رکھیں. وَلَيْسَ الْكُلُّ مِنْ كُلٍّ مِّنْهُمَا. تو کل جو ہے یہ استغراق کی. دونوں کل استغراق کے لیے ہیں. پہلا کل جو ہے وہ استغراق کے افراد کے لیے ہے، اور دوسرا کل استغراق کے انواع کے لیے ہے. لَيْسَ كُلُّ فَرْدٍ مِّن كُلِّ نَوْعٍ مِّنْهُمَا. لَيْسَ كُلُّ فَرْدٍ، یہ استغراق کے افراد کے لیے ہے. دوسرا کل بھی استغراق کے لیے ہے، لیکن وہ استغراق کے انواع کے لیے ہے. لَيْسَ كُلُّ فَرْدٍ مِّن كُلِّ نَوْعٍ مِّنْهُمَا بَدِيهِيًّا. یہ جو دو نوعیں ہیں، ان میں سے ہر نوع کا ہر فرد بدیہی نہیں ہے. یہ جو دو انواع ہیں، ان انواع میں سے ہر نوع کا ہر فرد بدیہی نہیں ہے. توجہ ہے جی. آگے کہا نا وَإِلَّا لَمَا جَهِلْنَا شَيْئًا. ذہن میں رکھیں، اصل عبارت یوں ہے وَإِلَّا لَوْ كَانَ الْكُلُّ مِنْ كُلٍّ مِّنْهُمَا بَدِيهِيًّا. وَإِلَّا لَوْ كَانَ الْكُلُّ مِنْ كُلٍّ مِّنْهُمَا بَدِيهِيًّا لَمَا جَهِلْنَا شَيْئًا. یہ شرطیہ متصلہ. لَوْ كَانَ الْكُلُّ مِنْ كُلٍّ مِّنْهُمَا بَدِيهِيًّا لَمَا جَهِلْنَا شَيْئًا. یہ شرطیہ متصلہ. اور استثناء ہے رفع تعلی کا. لَمَا جَهِلْنَا شَيْئًا یہ تو باطل ہے. استثناء رفع تعلی کا، نتیجہ آتا ہے رفع مقدم کا. لَوْ كَانَ الْكُلُّ مِنْ كُلٍّ مِّنْهُمَا بَدِيهِيًّا لَمَا جَهِلْنَا شَيْئًا. یہ جو لَمَا جَهِلْنَا شَيْئًا یہ تو باطل ہے، کیونکہ بے شمار چیزیں ہمارے لیے مجہول ہیں، ان گن چیزوں سے ہم جاہل ہیں. ٹھیک ہے، تالی باطل تو مقدم باطل. استثناء رفع تالی کا، نتیجہ رفع مقدم کا. لہذا لو کان الکل من کل منہما بدیہا یہ باطل ہے. کان الکل من کل منہما بدیہا یہ باطل ہے. بات ہے ہی ذہن میں. تو مصنف نے ازراء اختصار وَإِلَّا لَمَا جَهِلْنَا شَيْئًا یہ ذکر کر دیا، ورنہ عبارت یوں ہے وَإِلَّا لَوْ كَانَ الْكُلُّ مِنْ كُلٍّ مِّنْهُمَا بَدِيهًا لَمَا جَهِلْنَا شَيْئًا وَالتَّالِي بَاطِلٌ فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ. توجہ ہے. اس کے بعد کہا وَلَا نَظْرِيًّا. یہاں پر بھی تقدیری بات، یعنی اصلی عبارت یوں ہے وَلَيْسَ الْكُلُّ مِنْ كُلٍّ مِّنْهُمَا نَظْرِيًّا. ولا نظری نصر عبارت کیا ہے وَلَيْسَ الْكُلُّ مِنْ كُلٍّ مِّنْهُمَا نَظْرِيًّا. وَإِلَّا یعنی وَإِلَّا لَوْ كَانَ الْكُلُّ مِنْ كُلٍّ مِّنْهُمَا نَظْرِيًّا لَدَارَ أَوْ تَسَلْسَلَ وَالدَّوْرُ وَالتَّسَلْسُلُ مُحَالَانِ. ٹھیک ہے، تالی باطل تو مقدم باطل. مقدم کیا تھا لو کان الکل من کل منہما نظرین، تو لہٰذا کان الکل من کل منہما نظرین باطل ہے، تو لہٰذا بعض نظری اور بعض بدیہی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟
یہ کچھ چند جملے جو ہیں وہ متن کے بارے میں ہیں. مزید شارح بھی چونکہ متن ہی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، انشاءاللہ مزید گفتگو شرح میں آتی ہے. توجہ ہے؟ جی پڑھیں. جی اقول العلم اما بدیہی وهو الذي لم يتوقف حصوله على نظر وكسب كالتصور الحرارة والبرودة وكالتصديق بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان، وإما نظري وهو الذي يتوقف حصوله على نظر وكسب كالتصور العقل والنفس وكالتصديق بأن العالم حادث فإذا عرفت. وہ بات میں پڑھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ماتن نے کہا وَلَيْسَ الْكُلُّ مِنْ كُلٍّ مِّنْهُمَا بَدِيهِيًّا. وَلَيْسَ الْكُلُّ مِنْ كُلٍّ مِّنْهُمَا کا مرجع ہے تصور اور تصدیق. منہما کا مرجع ہے تصور اور تصدیق. تو یعنی تصور اور تصدیق کی جو انواع ہیں ان انواع کا ہر فرد نہ بدیہی نہ نظری. مطلب یہ ہو گیا کہ تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک بدیہی اور نظری کی جانب منقسم ہے. ماتن کی کلام کا حاصل یہ ہے. تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک جو ہے وہ بدیہی اور نظری کی جانب منقسم ہے. توجہ ہے؟ ذہن میں رکھنا تصور اور تصدیق مل کر علم کے مرادف بنتے ہیں، علم کے مترادف بنتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو تصور اور تصدیق مل کر علم کے مترادف بنتے ہیں. تو لہٰذا متن سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جیسے تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک بداہت اور نظر کی جانب منقسم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم جو ہے وہ بداہت اور نظر کی جانب منقسم ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے متن سے. شارح اسی جو معلوم ضمناً اور معلوم التزاماً ہے اس کی تصریح کرتے ہوئے اس نے کہا العلم اما بدیہی او نظری. بات سمجھی؟ تو شارح کی عبارت کی ایک غرض یہ ہے کہ جو معلوم ضمناً تھا یا معلوم التزاماً تھا اس کی تصریح کر رہے ہیں. بات ہے ذہن میں. دوسری چیز سمجھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو علم ہے اس کی تقسیم تصور اور تصدیق کی جانب بھی ہے، اور علم کی تقسیم بدیہی اور نظری کی طرف بھی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. کچھ تقسیمات اولیہ ہوتی ہیں کسی شے کی، اور کچھ ثانوی درجے میں ہوتی ہیں، کچھ اس سے بھی نیچے اور تحت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ مثلا آپ نے اسم کی تقسیم کی، بھائی اسم کی دو قسمیں ہو گئی ہیں، معرب اور مبنی. یا اسم کی آپ نے اقسام بنا لیں کہ اسم کی 3 قسمیں ہو گئیں، مصدر، مشتق اور جامد. ٹھیک ہے؟ اور پھر مشتقات جو ہیں ان کی آگے جو ذیلی اقسام ہیں، مشتق کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے اس میں ظرف ہے، اس میں آلہ ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، اس میں تفضیل ہے وغیرہ. جی تو اب یہ جو تقسیمات ہیں، یہ جو اقسام ہیں یہ بھی اسم کی ہیں، لیکن یہ ذیلی اقسام ہیں. اولاً اسم کی 3 بڑی قسمیں، مصدر، مشتق اور جامد. پھر جو مشتق ہے اس کی آگے ذیلی اقسام. تو لہٰذا یہ ساری جو قسمیں ہیں یہ اسم کی اولی اقسام نہیں ہیں، ثانوی اقسام ہیں. بات ہے یہ ذہن میں. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو علم کی تقسیم ہے تصور اور تصدیق کی طرف، اور علم کی تقسیم ہے بداہت اور نظر کی طرف، بدیہی اور نظری کی طرف. تو جو ہے تو جب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک کی دو قسمیں بدیہی اور نظری. یہ وہم ہو سکتا تھا کہ شاید بدیہی اور نظری علم کی اولی اقسام نہیں ہیں، ثانوی اقسام ہیں. یہ وہم ہو سکتا تھا کیونکہ پہلے علم کی تقسیم کی ہے تصور و تصدیق کی طرف، پھر تصور و تصدیق کی تقسیم کی ہے بدیہی اور نظری کی طرف. تو اس سے وہم ہو سکتا ہے کہ علم کی بدیہی اور نظری کی جانب جو تقسیم ہے وہ اولی نہیں، بالذات نہیں ہے، وہ درجہ ثانیہ میں آ کے انقسام ہوتا ہے. حالانکہ ایسا ہے نہیں. علم جیسے بالذات اولاً اور بالذات تصور و تصدیق کی طرف منقسم ہوتا ہے، اسی طرح علم اولاً اور بالذات بداہت اور نظر کی طرف تقسیم ہوتا ہے. تصور تصدیق کو پہلے ذکر کرنا، بداہت اور نظر کو بعد میں ذکر کرنا، وہ اس لیے نہیں ہے کہ
تصور تصدیق کی طرف تقسیم اولی ہے اور بداہت نظر کی طرف تقسیم ثانوی ہے، اس لیے نہیں ہے۔ پھر کس لیے ہے؟ اس لیے کہ تصور تصدیق ذوات ہیں، بداہت اور نظر اوصاف اور صفات ہیں، ٹھیک ہے۔ ذوات کا درجہ پہلے ہوتا ہے، صفات کا درجہ بعد میں ہوتا ہے۔ تو جو ذوات تھیں ان کو پہلے ذکر کر دیا، وہ تقسیم پہلے ذکر کر دی، جو اوصاف تھے وہ تقسیم بعد میں ذکر کی۔ تو یہ تصور تصدیق کی طرف تقسیم پہلے اور بداہت اور نظر کی طرف تقسیم بعد میں، اس لیے یہ نہیں ہے کہ تصور تصدیق کی طرف اولاً بالذات اور جو بداہت نظر ہے اس کی طرف ثانیاً اور بالواسطہ، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف تصور تصدیق کا ذوات ہونا اور بداہت اور نظر کا اوصاف اور صفات ہونا، اس لیے یہ اسلوب اختیار کیا۔ باقی علم کی جو تقسیم ہے، جو تصور تصدیق کی طرف بھی اولاً بالذات ہے اور بداہت اور نظر کی طرف بھی اولاً بالذات ہے، سمجھی بات کو؟ لیکن وہم چونکہ اس کے برعکس ہو رہا ہے، اس کے برخلاف ہو رہا ہے، اس لیے بھی شارح نے صراحتاً کیا کہا، العلم اما بدیہی و اما نظری، صراحتاً یہ ذکر کیا کہ علم کی جو ہے بداہت اور نظر کی طرف اولاً اور بالذات تقسیم ہے۔ یہ دو فائدے آپ کو بتائے شارح نے یہاں پر، جو العلم بدیہی، دیکھو نا جو شرح کر رہا ہے متن کی، وہ آگے چل کے کر رہا ہے، فَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَنَقُولُ إِلَىٰ آخِرِهِ۔ اس شرح سے پہلے جو جملے ذکر کیے ان کو لانے کی تمہیں وجہ میں نے بتائی ہے۔ پہلی وجہ یہ بتائی ہے کہ اس سے تصور تصدیق کا انقسام صراحتاً معلوم ہو رہا ہے، اور ضمناً یا التزاماً علم کا بھی انقسام معلوم ہو رہا ہے، علم کی بھی تقسیم معلوم ہو رہی ہے، سمجھی بات کو؟ تو جو معلوم تھا صراحت ضمناً یا التزاماً، تو اس کی تصریح کرتے ہوئے مصنف شارح نے کیا کہا، العلم اما بدیہی و اما نظری الی آخرہ، سمجھی بات کو؟ اور دوسرا فائدہ یہ کہ جیسے علم کا انقسام ہے تصور تصدیق کی طرف اولاً بالذات، اسی طرح علم کا انقسام ہے بدیہی اور نظر کی طرف اولاً بالذات، لیکن جو اسلوب گفتگو ہے، جس انداز میں گفتگو چلی، اس سے خلاف واقع کا وہم ہو سکتا تھا، اس لیے اس وہم کا ازالہ کرتے ہوئے شارح نے کیا کہا، العلم اما بدیہی و اما نظری۔ بھائی یہ علم کا جو انقسام ہے بدیہی اور نظری کی جانب، یہ ثانیاً اور بالواسطہ نہیں ہے، بلکہ اولاً اور بالذات ہے۔ توجہ ہے، مانا کرے، علم یا بدیہی ہے یا نظری ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ علم یا بدیہی ہے یا نظری ہے۔ بدیہی اور نظری کے بیچ اس میں تو اتفاق ہے کہ ان کے بیچ تقابل ہے، میں نے پہلے بھی شاید یہ بات آپ کو بتائی ہے۔ علم بدیہی اور نظری کے بیچ اس میں اتفاق ہے، بداہت اور نظر کے بیچ، ان کے بیچ تقابل ہے۔ تو تقابل کیا ہوتا ہے کہ دو چیزوں کا ایک وقت میں ایک محل میں ایک جہت سے جمع نہ ہو سکنا تقابل ہے۔ پھر جن دو چیزوں کے بیچ تقابل ہو، دونوں وجودی، دونوں عدمی، یا ایک وجودی ایک عدمی، دونوں عدمی تو محض احتمال ہے، ایسی کوئی قسم ہوتی نہیں ہے، تو لہٰذا دو قسمیں رہ گئیں، دونوں وجودی، ایک وجودی اور دوسری عدمی۔ دونوں وجودی ہوں تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ہر ایک کا تعقل و تحقق دوسرے پر موقوف ہے، موقوف نہیں ہے۔ اگر موقوف ہو تو ذہن میں رکھیں کہ یہ تقابل تضایف ہے، اگر موقوف نہ ہو تو تقابل تضاد ہے۔ ایک وجودی اور دوسرا عدمی، تو عدمی وجودی کا محل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، صلاحیت نہیں رکھتا۔ عدمی وجودی کا محل بننے کی صلاحیت رکھے تو تقابل عدم والملکہ، اور عدمی وجودی کا محل بننے کی صلاحیت نہ رکھے تو تقابل ایجاب و سلب۔ یہ تقابل کی چار قسمیں ہوگی، تقابل تضایف، تضاد، عدم والملکہ اور ایجاب و سلب۔ تو بداہت اور نظر کے بیچ تقابل تو ہے، یہاں تک اتفاق ہے، لیکن اختلاف اس میں ہے کہ تقابل تضاد ہے یا تقابل عدم والملکہ ہے، تقابل تضاد ہے یا تقابل عدم والملکہ ہے۔ یہ دو رائے ہیں، سمجھ رہے بات کو؟ بعض نے کہا کہ تقابل عدم والملکہ ہے، بعض نے کہا تقابل تضاد ہے۔ اصل آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو نظری ہے وہ تو وجودی ہے، جو بدیہی ہے وہ وجودی ہے یا عدمی ہے۔ جو بدیہی کو وجودی مانتے ہیں وہ تقابل تضاد قرار دیتے ہیں، جو بدیہی کو عدمی کہتے ہیں وہ تقابل عدم ملکہ قرار دیتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ ٹھیک ہے، تو اب اس نے کیا کہا، بدیہی کی تعریف کیا کی، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَتَوَقَّفْ حُصُولُهُ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَتَوَقَّفْ، یہ تعریف عدمی کر دی، لم يتوقف حصولہ، سمجھے بات کو؟ ما يحصل بدون نظر وقصب، جو تعریف وجودی کرتے وہ یوں کرتے ہیں، ما يحصل بدون نظر وقصب، یہ وجودی تعریف کر دیتے ہیں۔ اس نے کیا تعریف کی ہے؟ اس نے کہا الذی لم یتوقف حصولہ، الذی لم یتوقف حصولہ، عدمی تعریف کی ہے، اشارہ کر دیا کہ بداہت اور نظر کے بیچ جو تقابل ہے عدم والملکہ کا ہے،
وہ تقابل تضاد کا نہیں ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ بداہت اور نظر کے بیچ جو تقابل ہے اس کے بارے میں، بداہت اور نظر کے بیچ تقابل تو ہے، یہاں تک تو اتفاق ہے، لیکن تقابل کون سا ہے اس میں اختلاف ہے۔ تو تقابل کی 4 قسمیں آپ کو میں نے بتائی ہیں کہ تقابل کیا ہوتا ہے، 2 چیزوں کا ایک وقت میں ایک محل میں ایک جہت سے جمع نہ ہو سکنا، یہ تقابل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جن 2 چیزوں کے بیچ تقابل ہے، دونوں وجودی دونوں عدمی، ایک وجودی ایک عدمی، دونوں عدمی یہ تو محض احتمال ہے، دونوں وجودی تو ہر ایک کا تعقل و تحقق دوسرے پر موقوف ہوگا یا نہیں، موقوف ہو تو تضائف، موقوف نہ ہو تو تضاد۔ ایک وجودی دوسرا عدمی تو عدمی وجودی کا محل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اگر رکھے تو تقابل عدم والملکہ، اگر نہ رکھے تو تقابل ایجاب و سلب۔ اس میں اتفاق ہے کہ ان کے بیچ تقابل ہے، لیکن اختلاف ہے کہ تقابل کون سا ہے، تقابل عدم والملکہ ہے، تقابل تضاد ہے، 2 رائے ہیں، بعض نے کہا تضاد ہے، بعض نے کہا عدم والملکہ ہے۔ تو شارح نے کیا کیا؟ شارح نے بدیہی کی تعریف کی۔ اصل آپ ذہن میں رکھیں، نظری تو وجودی ہے، بدیہی وجودی ہے، بدیہی عدمی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ تو شارح نے کیا کہا؟ بدیہی کی تعریف کرتے ہوئے کہا وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَتَوَقَّفْ حُصُولُهُ وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَتَوَقَّفْ حُصُولُهُ عَلَى نَظْرٍ وَكَسْبٍ، جس کا حصول نظر و کسب پر موقوف نہ ہو، عدمی تعریف کی ہے۔ عدمی تعریف جو ہے یہ مشرک، ان کے بیچ تقابل عدم والملکہ ہے، نہ کہ تقابل تضاد۔ بات آئی ذہن میں؟ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ جملے لے کر آیا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بدیہی اور نظری کی تعریفات بھی ہو گئی ہیں۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اور یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، توجہ رکھیں، کہ یہ تو ایک فائدہ ہو گیا تعریف کا۔ دوسرا فائدہ آپ سمجھے کہ اصل میں بدیہی 2 ہیں، ایک بدیہی مقابل نظری کے اور ایک بدیہی جو ضروری کی قسم ہے، ٹھیک ہے نا؟ بدیہی 2 ہیں، ایک بدیہی جو ضروری کی قسم ہے اور ایک بدیہی جو نظری کے مقابل ہے۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو بدیہی 2 طرح کے ہیں، بدیہی کا استعمال 2 معنی میں ہے، ایک نظری کے مقابل اور ایک ضروری کی قسم۔ جب اس نے کہا نا اما بدیہیٌ، تو اب اس بدیہی سے مراد ضروری کی قسم ہو، ضروری کی قسم ہو تو ذہن میں رکھنا اب تقسیم حاصر نہیں ہے، اب تقسیم حاصر نہیں ہے۔ ایک تو ہو گیا نظری، ایک ہو گیا ضروری کی قسم بدیہی۔ تو ضروری کی ایک قسم بدیہی ہے اور بھی اقسام ہیں، وہ مذکور نہیں ہے۔ اب سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو ضروری کی بدیہی کے علاوہ جو باقی اقسام ہیں وہ مذکور نہیں ہے، تقسیم حاصر نہیں ہے۔ اعتراض سمجھے؟ تو اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اس نے بدیہی کی تعریف کر دی، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَتَوَقَّفْ حُصُولُهُ عَلَى نَظْرٍ وَكَسْبٍ، کہ بھئی یہ بدیہی وہ نہیں ہے جو ضروری کی قسم ہے، یہ بدیہی بالمعنی العام ہے جو نظری کے مقابل ہے، یعنی جو ضروری کے مترادف ہے، جو ضروری کے مترادف ہے، جو ضروری کے مترادف ہے۔ اب یہاں ضروری کہتے یا بدیہی کہتے ایک ہی چیز ہے، تو اب ایک طرف بدیہی ہے ایک طرف نظری ہے، تو یہ بدیہی بمعنی ضروری ہے، ضروری اور نظری اب تقسیم حاصر ہے۔ وہ جو بدیہی ہے جو ضروری کی قسم ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ معنی کریں۔ اور وہ ہے کہ نہ موقوف ہو اس کا حصول نظر و کسب پر۔ اب آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شارح نے کیا کیا؟ شارح نے یہ تو کیا ہے کہ تقسیم کی ہے علم کی، تقسیم کی ہے علم کی اولاً کس کی جانب؟ بدیہی اور نظری کی جانب۔ لیکن آگے مثالیں آپ دیکھیں کیسی دے رہا ہے۔ مثال کا تصور الحرارت والبرودت وکالتصدیق بأن النفی والاثبات لا یجتمعان ولا یرتفعان۔ مثالیں تصور اور تصدیق دونوں کی دے کر ابتدائی امر میں یہ بات بتا رہا ہے کہ تقسیم علم کی ہوتی ہے بداہت اور نظر کی جانب، علم منقسم ہے بدیہی اور نظری کی جانب، لیکن علم جو منقسم ہے اس کی وہ جو 2 ہم نے قسمیں بیان کی تھیں ان دونوں میں سے ہر ایک قسم منقسم ہے۔ مثالیں 2 دے کر دیکھیں نا، بدیہی کی بھی 2 مثالیں دی ہیں، تصور تصدیق کی، اور نظری کی بھی آگے 2 مثالیں دی ہیں، کتصور العقل والنفس وکالتصدیق بأن العالم حادث۔ سمجھ رہے بات کو؟ کہ 2 مثالیں دے کر اس بات پر تنبیہ کر دی کہ علم کی 2 قسمیں بدیہی اور نظری، اور علم کی جو 2 قسمیں بدیہی اور نظری ہیں، تو علم کی وہ جو 2 قسمیں پہلے ہم نے بیان کی تھی تصور و تصدیق،
ان کی بھی دو دو قسمیں ہیں. جی اس پہ بھی اس نے تنبیہ کر دی, دو دو مثالیں دے کر تنبیہ کی ہے. جی سمجھ رہے ہو بات نہیں؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں دو دو مثالیں دے کر اس پہ تنبیہ کی کیا حاجت تھی؟ جی سوال خارجی طور پر جی اس تنبیہ کی کیا حاجت تھی؟ تو سمجھے اس تنبیہ کی حاجت یہ تھی کہ اصل مقصد ہے تصور اور تصدیق کا انقسام. اصل مقصود یہ ہے, جی سمجھ رہے ہو نا؟ کیونکہ جو منطق کی دو قسمیں ہیں, تصورات اور تصدیقات, ان دونوں اقسام کی طرف جو محتاجی ہے وہ جبھی ثابت ہوگی کہ تصور بھی بعض بدیہی بعض نظری اور تصدیق بھی بعض بدیہی بعض نظری. اگر علم بعض بدیہی بعض نظری ہو, تصورات سارے بدیہی ہوں, تصدیقات ساری نظری ہوں, تو اب منطق کی دونوں قسمیں جو ہیں ان کی جانب احتیاج ثابت نہیں ہوگی. جی اور ہم نے دونوں قسموں کی جانب احتیاج کی بات کرنی ہے. اس لیے تصور بعض بدیہی بعض نظری ہونا ضروری ہے اور تصدیق کا بعض بدیہی بعض نظری ہونا ضروری ہے, کیونکہ یہ لازمی ہے, منطق کے مقاصد سے ہے, ورنہ مقصد منطق کی دونوں اقسام کی جانب محتاجی ثابت نہیں ہوتی. اس لیے یہ مثالوں کے ضمن میں اس پہ تنبیہ بھی کر رہا ہے. جی نہیں سمجھو بات؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کرے گا جیسے گرمی کا اور سردی کا تصور, اور جیسے تصدیق اس بات کی کہ نفی اور اثبات نہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں نہ دونوں اٹھ سکتے ہیں. ضمنی طور پہ یہ خارجی طور پہ سوال سمجھ لیں, یہ کہا جاتا ہے کہ حرارت اور برودت کا جو تصور ہے, تو سوال یہ ہے کہ یہ حرارت جزیہ کا تصور یا حرارت کلیہ کا تصور؟ حرارت کا جو تصور آپ بدیہی کہہ رہے ہیں, جزیہ کا یا کلیہ کا؟ حرارت جزیہ جو گرمی تجھے لگ رہی ہے یہ حرارت جزیہ ہو گئی. برودت جزیہ جو سردی مجھے لگ رہی ہے برودت جزیہ یہ ہوگی. اگر تصور بولو اگر حرارت جزیہ کا برودت جزیہ کا, تو ذہن میں رکھنا اس کا ادراک ہے حس سے, مناطق کا فلاسفہ کے نزدیک اس کا ادراک حس سے ہے, اور ما یدرک بالحس جو ہے وہ علم نہیں ہے ان کے نزدیک. سمجھے بات کو؟ متکلم اشاعرہ اور ماتریدیہ کے بیچ اختلاف ہے, وہ الگ مسئلہ ہے. یہاں ہم فلاسفہ کی رائے کے مطابق گفتگو کر رہے ہیں. جو مدرک بالحس ہے وہ علم نہیں ہے. تو جو ہے مدرک بالحس جو ہے وہ علم نہیں ہے. جب مدرک بالحس علم نہیں ہے تو پھر یہ علم کی تقسیم ہو رہی ہے نا. بات سمجھے نہیں؟ تو یہ تو تصور کی قسم ہی نہیں بنتی ہے, اور چیز بن جاتی ہے. اعتراض نہیں سمجھے؟ اور اگر آپ کہیں کہ برودت اور حرارت سے مراد کیا ہے, جو برودت کلیہ حرارت کلیہ, تو ذہن میں رکھیں وہ اس کا تصور بدیہی ہونا ممنوع ہے. اس کا تصور بدیہی ہونا ممنوع ہے. دوبارہ سمجھیں اعتراض کی تقریر کہ حرارت اور برودت سے کیا مراد ہے, جزیہ یا کلیہ. اگر کہیں جزیہ تو ان کا حصول بدیہی تو ہے, لیکن ان کا ادراک بالحس ہے, اور مدرک بالحس کے وہ ادراک بالحس وہ علم نہیں ہے. جب وہ علم نہیں ہے تو اب یہ تصور و تصدیق کی, یعنی علم جو منقسم ہے تصور و تصدیق کی جانب, اس کی آگے مثال یہ حرارت جزیہ کا ادراک اور برودت جزیہ کے ادراک کی مثال بنتی نہیں, مثال مسئلہ کے موافق نہیں. بات سمجھے؟ اور اگر آپ حرارت اور برودت سے مراد کلیہ لیتے ہیں تو اب وہ مدرک بالعقل تو ہے, علم تو ہے, لیکن وہ بدیہی نہیں ہے. اعتراض سمجھے؟ یہ اعتراض ہے. تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ایک جواب یہ ہے کہ ہم مراد اس سے حرارت جزیہ اور برودت جزیہ ہے. یہ اس کا ادراک بدیہی تو ہے, لیکن یہاں پر حصول کیا ہے, کا تصور حصول الحرارت کا تصور حصول البرودت. سمجھے بات کو؟ کا تصور حصول الحرارت, یہ کہ یہ مدرک بالعقل ہے, یہ علم ہے. کا تصور حصول الحرارت حصول البرودت, حصول حرارت الجزئیت حصول البرودت الجزئیت. سمجھے بات کو؟ یہ اس کو ہم حصول کیا مقدر مانیں گے تو ابھی مدرک بالعقل ہے, لہذا علم کی قسم بن سکتا ہے. ذہن میں رکھنا یہاں پر ہم نے حرارت اور برودت سے کیا مراد لیا, جزیہ مراد لیا, لیکن یہاں پر حصول مقدر مانا. توجہ ہے؟ یہ پہلا جواب. دوسرا جواب یہ کہ یہاں پر مراد کیا ہے, مراد حرارت اور برودت سے کلیہ ہے. تم کہو گے کہ ہمیں اس کا
ہمیں اس کا جو اس کی بداحت مسلم نہیں ہے، جی ہمیں اس کی بداحت مسلم نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جو جزیہ ہے وہ بدیہی ہے، بدیہی نہیں ہے. بدیہی ہے. حرارت جزیہ کا ادراک بدیہی ہے، نہیں ہے. بدیہی ہے. اور برودت جزیہ بدیہی ہے. جی تو یہ جو جزی ہے نا اس کے ضمن میں کلی بھی موجود ہے. جی جی سمجھ رہے بات کو؟ جب جزی بدیہی ہے تو اس کے ضمن میں جو کلی ہے وہ بھی بدیہی ہے. جی آپ سمجھے؟ اس جزی کا ادراک بدیہی ہے تو کلی کا ادراک بھی بدیہی ہے. اور کلی کا ادراک آپ نے مانا کہ یہ مدرک بالعقل ہے، یہ تصور کی قسم بن سکتا ہے. حاصل گفتگو یہ ہے کہ آپ اگر حرارت اور برودت سے مراد جزیہ لیتے ہیں تو اب حصول کو یہاں پر مقدر مان لے کا تصور حصول الحرارت کا تصور حصول البرودت. اور اگر آپ اس سے ارادہ کرتے ہیں کس کا؟ حرارت کلیہ کا، برودت کلیہ کا، تو اس پر منع کہ بھئی ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ یہ جو نا بدیہی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جب جزی بدیہی ہے تو اس کے ضمن میں کلی ہے وہ بھی بدیہی ہے. جی بات سمجھے نہیں؟ جی آپ نے کہا کہ بھئی جزی جو ہے وہ کلی اس کے ضمن میں ہے. جی عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ جزی کلی کے ضمن میں ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. تو اس کے بعد کہا کا تصدیق بین النفی والاثبات لا یجتمعان ولا یرتفعان. تصدیق اس بات کی کہ نفی اور اس بات کے نہ دونوں جمع ہوتے ہیں نہ دونوں اٹھتے ہیں. اس پر بھی اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو ہے نفی اور اس بات نہ جمع ہوتے ہیں نہ اٹھتے ہیں. اٹھ تو سکتے ہیں. جی آپ دیکھیں نا کہ شک کی صورت میں نہ آپ کو ایجاب کا اعتقاد ہے نہ سلب کا اعتقاد ہے. جی زید کھڑا ہے، زید کھڑا نہیں ہے، دونوں اعتقاد اٹھ گئے. جی نہیں سمجھو بات کو؟ جی. تو اب کیا ہے، یہاں پر ایجاب بھی نہیں ہے سلب بھی نہیں ہے. شک کی صورت میں، وہم کی صورت میں آپ شک کو لے لیں. شک کی صورت میں نہ ایجاب ہے نہ سلب ہے، دونوں اٹھ گئے نہیں اٹھ گئے؟ اٹھ گئے نا. زید کھڑا ہے یہ بھی اٹھ گیا، زید کھڑا نہیں ہے یہ بھی اٹھ گیا. بات سمجھے؟ لا یجتمعان والی بات صحیح ہے، لا یرتفعان والی بات صحیح نہیں ہے. جی دونوں مرتفع ہو سکتے ہیں. اعتراض نہیں سمجھے؟ جی یہ اعتراض تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے اس چیز کا ادراک ہونا نسبت واقعۃ او لیست بواقعۃ، اور اذعان جی وہ الگ چیز ہے. اور ایک ہے ثبوت نفس امری. نفس امر میں زید کھڑا ہے، نفس امر میں زید کھڑا نہیں ہے. جی یہاں پر جو ہم کہہ رہے ہیں نا نفی والاثبات، یعنی نفی نفس امری اور ثبوت نفس امری یہ نہ دونوں جمع ہو سکتے نہ اٹھ سکتے ہیں. جی جی بات سمجھے نہیں؟ ایک ہے ہمارا ادراک و اذعان، وہ الگ چیز ہے. جو شک ہے اس کی صورت میں دونوں اٹھ گئے. جی زید کھڑا ہے یہ بھی اٹھ گیا، زید کھڑا نہیں ہے یہ بھی اٹھ گیا. جی بات ہے ہی ذہن میں. اس کا ادراک و اذعان مرتفع ہو گیا، لیکن نفس امر میں یا وہ کھڑا ہے یا وہ نہیں کھڑا. یہ نہیں ہو سکتا کھڑا ہو یہ والی چیز صورت بھی نہ ہو، کھڑا نہیں ہے یہ والی صورت بھی نہ ہو. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ بات ہے ہی ذہن میں. مانا کریں. اور تصدیق اس بات کی کہ نفی اور اس بات نہ جمع ہوتے ہیں نہ اٹھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یا نظری، اور وہ ہے کہ موقوف ہو اس کا حصول نظر و کسب پر، جیسے عقل اور نفس کا تصور، اور جیسے تصدیق اس بات کی کہ عالم حادث ہے. اتنی بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہے. یہ آگے پھر پڑھتے ہیں.